بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وکلا برادری اس وقت بہت غصے میں ہے اور ان کا غصہ عروج پر اس وقت دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ وکلا نے آپس میں مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ اب ایک تحریک چلائی جائے جیسے 2007 میں چلائی تھی۔ 2007 کی جو تحریک ہے وہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ وکلا برادری اس وقت اتنے غصے میں ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں، اس لیے انہوں نے اب جو تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکلا نے اکثر کانفرنسز کرتے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پر، ہر شہر میں، ہر بار میں جو وکلا ہیں وہ کانفرنسز کرتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے بہت صبر کر لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی آئین کی جو پامالی ہو رہی ہے، خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، بے گناہ لوگ ہیں ان کو بلا وجہ پکڑا جا رہا ہے، تو یہ سب اب بند ہونا چاہیے۔ کوئی قانون کی پاسداری نہیں رہ گئی، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا الیکشن کروانے کا آرڈر ہوا میں اڑا دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس نے آرڈر کیا کہ 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں، لیکن ان کے اس آرڈر کو ایسے ہوا میں اڑایا گیا کہ جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ہی ابھی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر جو پرویز لائی کی گرفتاری سے متعلق تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر اسی وقت انہوں نے جب عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے سختی سے کہا کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا، لیکن عدالت کے حکم کو 1% بھی اہمیت نہ دی گئی اور اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا اور اسی وقت ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس سب جو ہے ماجرے کو دیکھتے ہوئے اب جو وکلا ہیں وہ شدید غصے میں ہیں اور انہوں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب جو مہم چلے گی وہ ایسی مہم ہوگی کہ سب کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ججز کی ویلیو، یہ کہتے ہوئے بھی بلکہ شرم آ رہی ہے کہ ججز کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، عدالتوں میں جانا نہ جانا ایک برابر رہ گیا ہے، کوئی بھی قانون اور آئین نظر ہی نہیں آ رہا، ہر طرف لوگ اپنی من مانی کر رہے ہیں، ہر ادارہ اپنی من مانی کر رہا ہے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ جو حالات ہیں وہ تو کبھی نہیں ٹھیک ہوں گے۔ جس کو دل کرتا ہے اٹھا کر جیل میں پھینکا جا رہا ہے، جس کو دل کرتا ہے اس کے خلاف FIR دی جا رہی ہے۔ ایک سینئر رپورٹر ہیں محمد اشفاق، انہوں نے یہ سب کہا ہے کہ عنقریب وکلا تحریک جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور وکلا برادری آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گی جیسے 2007 میں وہ نکلے تھے۔ اور ناظرین، پشاور میں تو وکلا نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم 17 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے اور ڈی چوک جا کر بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے جب کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا، ہر طرف آپ کو بدحالی نظر آ رہی ہے، مہنگائی وہ ہے جو قابو میں نہیں آ رہی، بجلی وہ ہے جس کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ گلگت میں تو کل جو ہے وہ فوج بلانا پڑی، اتنے حالات خراب ہو گئے تھے گلگت میں کہ وہاں 2 جو اسلامی پارٹی ہیں ان کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور ایک مقامی عالم دین ہیں، ان کے خلاف توہین مذہب کی FIR درج کرائی گئی۔ اب جنہوں نے FIR درج کروائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ علامہ صاحب کو گرفتار کیا جائے، لیکن جس پارٹی کے خلاف اب FIR درج ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو گرفتار کیا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے گرفتار کرتے ہیں۔ اب جو ساری حکومت ہے اس کا دھیان تو لگتا ہے عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف ہے اور عوام کا اور دوسرے حالات کا کسی کو کوئی خیال نہیں، اور اب فوج کو بیچ میں آ کر حالات کو سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو حالات ہو گئے ملک کے کہ جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کر رہا ہے، تو اگر یہی حالات رہے تو پھر تو سب کو ہی سڑکوں پر آنا پڑے گا، کیا وکلا برادری، کیا عام شہری، کیا امیر، کیا غریب۔ اب تو ہر کسی کی جو انتہا ہو گئی ہے صبر کی، اور لوگ اب تو چاہ رہے ہیں کہ وہ یا خود مر جائیں یا وہ کسی کو مار دیں، کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اس وقت پہنچ سے باہر ہے اور عوام کا جو غصہ ہے وہ بالکل آخر پر آ چکا ہے۔ اور اگر اب کچھ بھی ایسا ہوا کہ جو عوام کے حق میں نہ ہوا اور اس کے برعکس ہوا تو پھر لگتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور جو حکومت ہے اس کو اپنا جو ہے وہ انتظام کرنا پڑے گا۔ اور یہ حکومت تو بالکل فیل ہو چکی ہے، اس نے تو 2 ہفتے میں ایسی کارکردگی دکھائی ہے کہ یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اناڑیوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی ہے۔ وہ خود تو چلے گئے ہیں 16 مہینے میں ملک کا ستیہ ناش کر کے، اور اب دیکھیں جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ دے کے گئے ہیں وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور وہ تو عوام کا کیا، وہ ان کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، کس طرف جائیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے ان کو کیسے سنبھالنا ہے۔
بس وہ تو اسی کشمکش میں ہیں کہ کب الیکشن ہوں اور کب کوئی آئے اور ہماری جان چھڑائے۔ ناظرین، آپ سے بھی التجا ہے کہ اپنے ملک کے حق میں روز دعائیں کریں، کیونکہ یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہر طرف اب فاقے نظر آئیں گے، مہنگائی نظر آئے گی، خشک سالی نظر آئے گی۔ تو یہ ہر چیز وہی ہو رہی ہے جو قیامت سے پہلے لکھی گئی تھی۔ تو یہ ہمیں اب اس کھوج کے ناخن لینے چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ آپ سے یہی التجا ہے کہ اپنے اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کوئی جلد ایسا لیڈر آئے جو ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھال دے، تاکہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ سکے، تاکہ ہم بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔